ملکہ نورس ایپیسوڈ 3 شروع کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو اب ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر فوراً اشاش کے بھائی کو دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کی گردن سمیت سارا جسم زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ وہ ایک خوب روح جوان تھا، دراز قد، موٹی گردن، چوڑا سینہ۔ اس کی آنکھوں میں بادشاہ کے لیے غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، بولا، ہم میں سے کیا چاہتے ہو اور ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ کے غیر متوقع رویے نے اسے حیران کر دیا کہ اتنی مہربانی کیوں مجھ پر؟ بادشاہ اس کی خاموشی دیکھ کر بولا، اشاش کو پیش کیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بے اختیار بول اٹھا، میری بہن زندہ ہے؟ پر کیوں؟ کیا کوئی اور بھی زندہ ہے میرے خاندان میں سے؟ ایسی آسانہ میں اشاش سرخ جوڑا پہنے ہوئے، زیورات میں لدی ہوئی دربار میں حاضر ہوئی۔ اس کے کندھے پر سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور سرخی ہونٹوں سے ہوئی تھی، دائیں گال تک پھیلی ہوئی تھی، جو چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کی عزت کو کسی بھیڑیے نے بے دردی سے نوچا ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ زنجیروں کو توڑ کر بادشاہ کی گردن پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ چیخ کر پکار رہا تھا، اشاش، اشاش، میری طرف دیکھو! لیکن اشاش تو جیسے کب کی مر چکی تھی۔ بھائی اس کے جسمانی زخم دیکھ کر تڑپ رہا تھا، لیکن اس کی تو روح زخمی تھی، بس سانسیں تھیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی چل رہی تھی۔ بادشاہ نے اشاش کے بالوں کو زور سے کھینچتے ہوئے اس کے بھائی کو کہا، نظریں نیچے کرو۔ وہ اتنا بے بس تھا کہ گھٹنوں کے گر پڑا۔ جس کو زنجیریں اور دشمن کوتے نہ گرا سکیں، وہ بہن کی خاطر جھک گیا۔ بادشاہ بولا، ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو کہ ہم تیرے بہن اور ریاست دونوں کو آزاد کر دیں؟ وہ بولا، میرے پاس میری جان کے سوا کچھ نہیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے اسے کہا کہ تمہیں ملکہ نورس کی ریاست کو فتح کرنے میں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ اگر ہم کامیاب ہوئے تو اشاش اور تیری ریاست دونوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارا وعدہ رہا تم سے۔ وہ بے وقوف نہیں تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ اب بادشاہ کی نظر ملکہ نورس پر ہے، لیکن اسے بہن کی عزت پیاری تھی۔ وہ فوراً بولا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وزیر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں ملکہ نورس کے نجومی کو ہیرے جواہرات کی لالچ دے کر سپہ سالار کو بغاوت پر اکسانا ہوگا کہ ہم جب جنگ کا اعلان کریں گے تو میں میدان جنگ میں سپہ سالار اپنی فوج پیچھے ہٹا لے گا اور ملکہ کو ہم بندی بنا لیں گے۔ پھر ہم سپہ سالار کو وادی ستورا کے جو کہ ملکہ کی ریاست سے 3 گنا بڑی ہے، اس کی سپہ سالار اور ملکہ نورس انعام کے طور پر دیں گے، اور تمہارا انعام ہم تمہیں پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اس نے فوراً سے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن وہ بولا، میری ایک شرط ہے، آج کے بعد کوئی اشاش کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وزیر حاضر دماغی سے فوراً بولا کہ آج سے تم اور تمہاری بہن دونوں آزاد ہو، بس معاہدے کے تحت اشاش ملکہ نورس کے بندی بننے تک ہمارے پاس بطور مہمان رہے گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے 2 تندرست و توانا گھوڑے اور کچھ ساز و سامان چاہیے۔ ملکہ کے نجومی تک پہنچنے کے لیے وہ اپنی ضرورت کا سامان لے کر ملکہ کی ریاست کی طرف نکل پڑا۔ اسے نجومی سے ملاقات کرنے کے لیے 3 دن کا تھکا دینے والا سفر طے کرنا تھا۔ اس کے جاتے ہی بادشاہ نے سپاہیوں کو اشاش محل تک لے جانے کا حکم دیا، جو بادشاہ کی آرام گاہ تھی۔ پھر کچھ ہی دیر میں بعد آرام گاہ کے اندر سے سسکیوں کی آوازیں نہ آنے لگیں، جس کو باہر کھڑے سپاہی سن کر دل میں مسکرا رہے تھے۔ ملکہ نورس کا نجومی اگرچہ علم نجوم
کا ماہر تھا لیکن طبیعت کا بے حد لالچی انسان تھا۔ اشاش کے بھائی کو پیشکش سن کر اس کے منہ میں پانی آ گیا اور ہیرے جواہرات جو اسے انعام میں ملے تھے دیکھ کر اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ملکہ نورس کے پاس ایسے ہیرے نہیں دیکھے جو آج میری ملکیت ہیں۔ ان کے لیے تو میں اپنے باپ سے بھی بغاوت کروں۔ ملکہ نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے۔ نجومی مسکرا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے نجومی کی گردن تلوار سے اڑا دی۔ خون کی ایک پھوارہ اشاش کے بھائی کے منہ پر پڑی جس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ نجومی کو بغاوت کی سزا مل چکی ہے، اب اس کی باری ہے، لیکن یہ دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا کہ تلوار باز کوئی اور نہیں بلکہ ملکہ نورس کا سپہ سالار ہی ہے۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ 3 اور آگے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔